بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. صلوات پڑھیے. اللہ رب العزت بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق لم یزل لا یزال بحق ائمہ اہل بیت علیہ السلام اس مجلس کو، اس ذکر کو، اس موعظے کو ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہدائے ملت اور بالاخص بانیان مجلس کے مرحومین سید قلب عباس اور سیدہ نسیمہ خاتون کی بخشش کا ذریعہ قرار دے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میرے محترم معزز اور مکرم سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات ہدیت نے، اس کریم اللہ نے، مہربان خالق نے، رحمان و رحیم پروردگار نے اس عارضی اور فانی دنیا میں ہمیں کامیاب، باوقار، باعزت اور سربلند زندگی گزارنے کے لیے نبی کے بعد آل محمد کے دامن سے متمسک فرمایا. خالق کائنات کا یہ اتنا بڑا احسان ہے. اگر ہم ساری زندگی اس ایک نعمت کا حق شکر ادا کرنا چاہیں، زندگی ختم ہو جائے، اس ایک نعمت کا حق شکر ادا نہیں ہوتا. یہ نعمت اتنی بڑی ہے، آل محمد علیہ السلام کی محبت، آل محمد علیہ السلام کی ولایت، آل محمد علیہ السلام کی امامت کا اقرار، ان کی مودت، یہ خوش نصیب لوگوں کا مقدر ہوتی ہے. خالق کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے
عرب ہا انسانوں میں سے ہمیں چن کر یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسانوں کو بھیجا۔ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، اللہ نے حضرت آدم کو، حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں جب بھیجا تو وہیں پہلے مرحلے میں اعلان فرمایا کہ آپ زمین میں اتر جائیں اور زمین میں تمہارا مستقر، تمہارا ٹھکانہ ایک مختصر مدت کے لیے ہوگا۔ یہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، یہ ہمیشہ رہنے کے لیے اللہ نے خلق ہی نہیں کی ہے، تھوڑے عرصے کے لیے اللہ نے بھیجا۔ احسان یہ کیا اللہ نے، اس تھوڑے عرصے میں زندگی گزارنی کیسے ہے یہ ڈھنگ سکھانے کے لیے اللہ نے ہمیں معصوم رہبر عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے ہم پر احسان کیا، یہ اللہ نے ہمیں معصوم ہادی عطا فرمائے۔ ان سے سیکھنا ہے، ان سے پوچھنا ہے، ان سے پتہ کرنا ہے، جو وہ بتائیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ یہ تھوڑی سی زندگی قیامت کے میدان میں نجات کا سبب بن جائے گی اگر دنیا میں ہم آل محمد کے پیروکار بن کے رہے۔ یہ گفتگو کا خلاصہ ہے اور اب اس کی تفصیل ہوگی۔ اللہ رب العزت کا کرم ہے۔ میرے دوستو، اس کائنات میں جتنی ہستیاں موجود ہیں، جتنے لوگ موجود ہیں، جتنے غیر انسان مخلوقات موجود ہیں، ان سب کا وجود امکانی ہے۔ اللہ کا وجود ذاتی ہے، یہ ممکن ہے، وہ واجب الوجود ہے۔ یہ ممکن اسے کہتے ہیں علم کلام میں جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہو۔ خود وجود میں نہیں آ سکتا، خود نہیں بن سکتا، کسی کے بنانے کا محتاج ہے۔ کوئی بنائے تو یہ بنے، اسے کہتے ہیں ممکن، اور جو اپنے بنانے میں کسی کا محتاج نہ ہو اسے واجب الوجود کہتے ہیں۔ اس کائنات میں اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، وہ انسانوں کی شکل میں ہوں، وہ حیوانوں کی شکل میں ہوں، وہ فرشتوں کی شکل میں ہوں، وہ زمین و آسمان کی شکل میں ہوں، وہ سورج اور چاند کی شکل میں ہوں، وہ ستاروں کی شکل میں ہوں، وہ پہاڑوں کی شکل میں ہوں، وہ سمندروں کی شکل میں ہوں، جتنی چیزیں ہیں سوائے اللہ کے، یہ سارے اپنے وجود میں اس کے محتاج ہیں۔ یہ طے ہے، اس میں مسلمانوں کے درمیان تو کوئی اختلاف نہیں، البتہ فلاسفہ میں اختلافات ہیں۔ کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور شے کو بھی قدیم سمجھتے ہیں۔ ایک بحث ہے فلسفہ میں تعدد قدماء کی کہ قدیم ایک ہوتا ہے یا ایک سے زیادہ بھی ہوتے ہیں، یہ زمانہ حادث ہے یا زمانہ قدیم ہے، اس پہ بحثیں ہیں، یہاں میں نہیں چھیڑنا چاہتا، آپ کے متعلق نہیں ہے، لیکن یہ عقیدہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ وہ کسی کے بنانے کا محتاج ہے، نہ کسی کے ماننے کا محتاج ہے، نہ کسی کی عبادت کا محتاج۔ اللہ واجب الوجود۔ حضرت امام رضا علیہ السلام میرے امام کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کے کہتا ہے، ابن رسول اللہ، مد دلیل علی حدوث العالم، آپ کہتے ہیں یہ ساری کائنات حادث ہے، حادث ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے نہ ہو پھر ہو، اسے کہتے ہیں حادث، آسان لفظوں میں۔
جسے بعد میں بنایا۔ اللہ چونکہ اس کی ابتدائی کوئی نہیں، لہذا اسے حادث نہیں کہہ سکتے، وہ قدیم ہے۔ اللہ کے علاوہ ساری ہر شے حادث ہے، پہلے نہیں تھی پھر وجود میں آئی۔ میرے فرزند رسول بتائیے، مد دلیل علی حدوث العالم، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ ساری کائنات حادث ہے، بعد میں بنی ہے، قدیم نہیں ہے؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ توجہ چاہوں گا میں، ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ مشکل باز ممبر پر بیٹھنے کے بعد میرے ذہن میں ایسے آ گئی اور یہ میں نے چھیڑ دی ہے، پتہ نہیں میں کہاں تک پہنچا سکوں گا اس کو۔ ہاں توجہ چاہوں گا میں، میرے مولا سے پوچھتا ہے، مولا مد دلیل علی حدوث العالم، اس کائنات کے حادث ہونے پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، انتا، تو خود دلیل ہے کہ یہ کائنات حادث ہے، تو خود دلیل ہے کہ یہ کائنات حادث ہے۔ وہ کہتا ہے کیسے؟ میرے آقا نے فرمایا، لم تکن، تو پہلے نہیں تھا پھر ہوا، نہیں تھا نا پھر وجود میں آیا۔ اور یہ بھی طے ہے کہ لم تکون کا مثلک، تجھے تجھ جیسے نے نہیں بنایا، نہ تو نے اپنے آپ کو بنایا، نہ تجھ جیسے نے تجھے بنایا۔ تجھے بنانے والا نہ تجھ جیسا ہے، نہ تو خود ہے، کوئی اور بنانے والا ہے۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ تو پہلے نہ تھا پھر ہوا ہے۔ یہ حادث ہے، جو پہلے سے ہو اسے قدیم کہتے ہیں، واجب الوجود۔ یہ ایک کتاب ہے نہج البلاغہ، ہے نا کتاب، ایک رمضان محرم میں بھی میں نے عرض کیا تھا، نہج البلاغہ ایک کتاب ہے نا۔ اکثر شیعوں کے گھروں میں قرآن مجید کے ساتھ یہ مظلوم بھی گھروں میں ہے، قرآن کی طرح یہ بھی مظلوم ہے۔ بہت کم لوگ پڑھتے ہیں اس کو، پڑھا کرو۔ اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو پھر کون پڑھے گا انہیں؟ نہ قرآن پڑھو نہ نہج البلاغہ، تو پھر کیا ہوگا؟ حضرت علامہ مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے احسان کیا اس قوم پر، اس کا اردو میں ترجمہ کر دیا۔ توجہ، ایک چھوٹا سا جملہ اور میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ ایک عالم نے قبلہ مفتی صاحب سے پوچھا، قبلہ اتنی مشکل کتاب، اتنی مشکل عربی، امیر المومنین کے کلمات، اس کو آپ نے اردو کے قالب میں ڈھالا ہے، کوئی ایسا جملہ جس کا ترجمہ کرنے پہ آپ کو ناز ہو کہ میں نے اس جملے کا ترجمہ کمال کا کر دیا ہے، جس پر آپ کو ناز ہو، کوئی ایسا جملہ بتائیں جس کا ترجمہ کر کے آپ خوش ہوئے ہوں کہ میں نے بڑا عظیم ترجمہ کر دیا ہے۔ ہوگا نا کوئی جملہ، تو آخر اتنی موٹی کتاب آپ نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ آغا نے کہا، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اللہ کے وجود پر بحث کرتے ہوئے میرے امیر نے اللہ کے بارے میں کہا کہ ہوا کانا ما ہوا کائن، وہ کانا ما ہوا کائن، اس کا ترجمہ میں نے یہ کیا، وہ تھا ہوا نہیں۔ کانا ما ہوا کائن، وہ تھا ہوا نہیں۔ جو تھا، جو ہو بعد میں ہو وہ حادث ہے، جو پہلے سے ہے وہ قدیم ہے۔ اس کائنات میں اللہ صرف قدیم ہے، باقی ہر شے بعد میں ہوئی ہے، وہ حادث ہے۔ یہ ایک مشکل بات تھی، ایسی چھڑ گئی۔ توجہ چاہوں گا میں، پھر اللہ نے جو ہمیں بنایا، ہم سارے حادث ہیں نا۔ تھوڑی مدت کے لیے اللہ نے بھیجا یہاں، تھوڑی مدت، کوئی 10 سال، کوئی 15 سال، کوئی 20 سال، 50 سال، 100 سال، 2500 سال بھی کچھ نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 2500 سال گزارے ہیں۔ یہ ابھی راستے میں قرآن پڑھ رہا تھا گاڑی میں، تو میں نے وہاں ساتھ تفسیر تھی تھوڑی سی، وہ میں نے دیکھی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام اعلان رسالت کے بعد 950 سال تو تبلیغ کی ہے انہوں نے، عمر 2500 سال گزاری ہے، 200 سال کشتی بنانے پہ لگے، انہوں نے لکھا
کئی پہلے میں نے پڑھا تھا 300 سال لگے کشتی بنانے پر، انہوں نے لکھا جو آج میں نے پڑھا 200 سال کشتی بنانے پہ لگا، پھر لوگوں کو اکٹھا کرنا، لمبا قصہ بیان کیا۔ جب آخری وقت آیا نا ان کا، حضرت اسرائیل علیہ السلام آ گئے، آؤ چلیں، کہ کدھر چلیں، بلاوا آ گیا ہے، ٹائم ختم ہو رہا ہے، چلیں، کہ پھر اتنی مہلت دے دے، ہم دھوپ میں کھڑے ہیں، ذرا سائے میں تو چلے جائیں۔ دھوپ سے چل کے سائے میں آئے۔ اسرائیل نے پوچھا یہ 2500 سال کیسے گزر گئے؟ فرمایا بس ایسے جیسے دھوپ سے چل کے سائے میں آئے ہیں۔ یہی کچھ زندگی ہے، ایسے ہی گزر جاتی۔ یہ 2500 سال بھی گزر جائیں تو ایسے ہی گزر جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس کے باوجود یہ تھوڑی زندگی ہے، یہ تھوڑی سی زندگی، اس کو کیسے گزارنا ہے یہ سمجھانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے اللہ نے اپنی ان ہستیوں کو جنہیں اللہ نے اپنے دقیق وسیع علم کی روشنی میں جنہیں اللہ نے چنا تھا نا، انہیں ہمارا امام بنا کے بھیج دیا۔ اللہ نے ہمیں اپنے علم کی روشنی میں اللہ نے جن ہستیوں کو چنا تھا نا، انہیں ہمارا امام بنا کے بھیج دیا۔ ان سے پوچھنا ہے زندگی کیسے گزارنی۔ بہت لمبی نہ ہو جائے، تیزی سے کھڑی چل رہی ہے، وقت گزر جاتا ہے اور باتیں بہت ساری رہ جاتی ہیں۔ ہاں اگر ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو گے نا، دنیا بھی آسان، آخرت تو ہے ہی آسان۔ توجہ چاہوں گا میں، دنیا بھی آسان ہے، آخرت بھی آسان ہے، لیکن اگر کچھ باتیں ادھر ادھر ہو گئیں، ان کی بات نہیں مانی، ساری زندگی بڑی اچھی گزری، بڑی نیکی کے ساتھ زندگی گزاری، وہ جب بچے کی شادی ہوئی ہے نا تو کچھ قوتوں نے مجبور کیا کہ آخر بچے کی شادی ہے، پرنا ہے، مرنا تو نہیں ہے نا، لہذا کچھ رسمیں تو ہم نے ادا کرنی ہے نا۔ اب ذرے بیچارہ مجبور ہوتے ہیں نا، ذرے اب گھر کا نظام تو برباد نہیں کرنا نا، کچھ باتیں باندھ لی، ایسے کام بھی کر لیے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی تھی، مجبور ہو کے کیے۔ میں یہی کہہ سکتا ہوں، اس سے زیادہ آسان لفظ تو میں کوئی نہیں بول سکتا نا۔ مجبور ہو گئے آپ، بڑے نیک، بڑے اچھے، پارسا، متقی، پرہیزگار، لیکن کہیں مجبور ہو گئے، مجبور ہو کے کچھ کر لیا۔ سنو اللہ کتنا کریم ہے، میرا کریم اللہ ڈائریکٹ بندے سے نہیں کہتا، اللہ اپنے حبیب کے ذریعے کہتا ہے، میرے حبیب، میرے محمد، میرے محبوب، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، ان میرے بندوں سے کہہ دے، میرے بندوں سے کہہ دے جو اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہو نا، ہاں ہو گیا نا ظلم، اب ڈٹ نہ جاؤ، تم پلٹ آؤ، میں معاف کر دوں گا۔ اللہ کتنا عظیم ہے، محبت ہے میرے اللہ کو اپنے بندوں سے، پیار ہے اللہ کو اپنے بندوں سے، اللہ کو اپنی یہ مخلوق بڑی پیاری ہے، گناہگار بھی ہے نا، یعنی اس کی محبت کی کتنی بڑی دلیل ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا قل میرے حبیب کہہ دے او نافرمانو، میرے گستاخو، میری نافرمانی کرنے والوں سنو، یہ نہیں کہا، حالانکہ کہہ سکتا تھا، کی ہے نافرمانی نا، لیکن کہتا کیا، قل میرے حبیب تو کہہ دے او میرے بندو، او میرے بندو، غلطی کر بیٹھے ہو نا، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، آجو میں معاف کر دوں گا۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے۔ آپ قرآن پڑھیے، قرآن، اللہ نے قرآن مجید میں جہاں اپنے نبیوں کا تذکرہ کیا ہے، جہاں ان کی رسالت کو بیان کیا، جہاں ان کی نبوت کو بیان کیا، جہاں ان کے صالح ہونے کا بیان کیا، نبوت کا تذکرہ بعد میں ہے، رسالت کا ذکر بعد میں ہے، اللہ کا عبد ہونے کا ذکر پہلے ہے، نہیں ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا، سورہ مریم پہلی آیت. ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تیرے رب کی رحمت کے تذکرے ہیں، اس کا عبد ہے زکریا. عبد کے ساتھ بیان کی، عبد کے ساتھ. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. 15واں پارہ پہلی آیت سورہ بنی اسرائیل. اللہ کہہ رہا ہے پاک اور پاکیزہ ہے وہ اللہ جو راتوں رات اپنے عبد کو لے گیا. عبد کو یہ نہیں کہہ رہا سبحان الذی اسری بنبیہ، سبحان الذی اسری برسولہ، حالانکہ پیغمبر نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، محبوب بھی ہیں. یہ نہیں کہہ رہا سبحان الذی اسری بحبیبہ، اپنے حبیب کو لے گیا، اپنے نبی کو لے گیا، اپنے رسول کو لے گیا. کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک اور پاکیزہ ہے وہ اللہ جو راتوں رات اپنے عبد کو لے گیا، اپنے عبد کو لے گیا. اور میں مجالس میں کہا کرتا ہوں، میں کہا ربیع الاول آ گیا ہے نا، پیغمبر کے میلاد کے تذکرے ہوں گے نا، پیغمبر کے فضائل لوگ بیان کریں گے نا، کسی محفل میں آپ بھی جا کے ذکر کر دینا یہ معراج جسے بڑے تم تراک سے بیان کیا جاتا ہے میرے نبی کا خاصہ ہے. یہ معراج کسی اور نبی کو ایسا معراج نصیب نہیں ہوا جیسا علی کو ہمارے نبی کو ہوا ہے. پیغمبر کیا اللہ کیا کہہ رہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے عبد کو لے گیا. یہ محمد کی عبدیت کی معراج ہے. جس کی عبدیت کی معراج ایسی ہو اس کی رسالت کی معراج کیسی ہوگی؟ اللہ اکبر. یا علی یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واج. جس کی بندگی کی معراج ایسی ہے، جس کی عبدیت کی معراج ایسی ہے، اس کی نبوت اور رسالت کی معراج کیسی ہوگی؟ عبدیت بہت بڑا بلند مقام ہے. بھئی آپ تشہد پڑھتے ہیں نا نماز میں، پڑھتے ہو نا، دوسری رکعت میں، کبھی تیسری رکعت میں، کبھی چوتھی رکعت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کتنی بلند منزل ہے عبدیت کی. اللہ اپنے بندوں سے، اللہ اپنے نمازیوں سے جب پیغمبر کی رسالت کی گواہی مانگتا ہے نا تو کہتا ہے پہلے یوں کہو میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کا عبد ہے اور اللہ کا رسول ہے. بندگی کا اقرار پہلے لیتا ہے، رسالت کا. بہت بلند مقام ہے. اگر یہ عبدیت ذہن میں آ جائے نا تو اب سوچو اللہ کیا کہہ رہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے حبیب کہہ دے او میرے وہ عبد اور بندو جو میری نافرمانی کر کے ظلم کر بیٹھے ہو نا اپنی جانوں پر، میری رحمت سے نا امید. یعنی گستاخ کو اپنا عبد کہہ رہا ہے. کتنا بڑا، کتنی محبت ہے اللہ کو. ہاں یہ نہیں کہا نافرمان، یہ نہیں کہا گستاخ، یہ نہیں کہا میری نعمتیں کھا کے، میرا رزق کھا کے میرے مقابل میں آنے والے فلانے، یہ نہیں کہا میرے بندو. اللہ اکبر اللہ اکبر. کتنا کریم. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام امام کا ایک فرمان ہے، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے حضرت ابراہیم کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے اپنا عبد بنایا. عبد بنانے کے بعد نبی بنایا، نبی بنانے کے بعد رسول بنایا، رسول بنانے کے بعد خلیل بنایا، خلیل بنا کے امتحان لیا، امتحان میں جب پاس ہوا تو امام بنایا.
ابدیت کتنی بڑی بات ہے. سب سے پہلے اللہ نے حضرت ابراہیم جد الانبیاء ابراہیم کو سب سے پہلے عبد بنایا. اور شاید ابھی تک میں نہیں سمجھا سکا، شاید آپ پریشان بیٹھے ہیں. مولا متقیان علی حیدر کرار کی کتنی فضیلتیں ہیں بھائی، گن سکتے ہو؟ نہیں گنی جا سکتی. مجھ جیسے طالب علم کی تو بس میں تو نہیں ہے. علماء بیٹھے ہیں، عام مومنین شاید گن سکتے ہو، میرے بس میں تو نہیں ہے. میرے پیغمبر نے کہہ دیا تھا نا کہ اگر یہ ساری دنیا کے درخت کلمے بن جائیں، ساری دنیا کے پتے کاغذ بن جائیں، فرشتے لکھنے والے ہو جائیں، سمندر سیاہی بن جائیں، سیاہی ختم ہو جائے گی، کلمے ٹوٹ جائیں گی، لکھنے والے تھک جائیں گے، حساب کرنے والوں کا علم ختم ہو جائے گا، علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مولا متقیان جو اللہ نے اتنے فضائل عطا فرمائے ہیں نا، جب کسی فضیلت کو اپنی عزت کا ذریعہ سمجھتے ہیں نا تو بیان نہیں کرتے. میرا اللہ تو نے مجھے امیر بنایا، میری عزت کے لیے یہ کافی ہے. تو نے مجھے مولود کعبہ بنایا، یہ میری عزت کے لیے کافی ہے. تو نے مجھے زوج بطول بنایا، میری عزت کے لیے کافی ہے. داماد رسول بنایا، عزت کے لیے کافی ہے. حسنین کا بابا بنایا، عزت کے لیے کافی ہے. صاحب لواء الحمد بنایا، قسیم النار والجنہ بنایا، ساقی کوثر بنایا، یہ میری عزت کے لیے کافی ہے. یہ نہیں کہا بلکہ علی کہتے الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا. میرے اللہ علی کی عزت کے لیے بس یہ کافی ہے، علی تیرا بندہ ہے. اللہ اکبر. یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. میری عزت کے لیے بس یہ کافی ہے. یہ بہت بڑی عزت ہے علی کے لیے. کفا بعزن ان اکون لک عبدا. میرا اللہ علی کی عزت کے لیے بس یہ کافی ہے کہ علی صرف تجھے جھکتا ہے، علی صرف تیرا بندہ ہے. اور کما کفالی کفا بی فخرن ان تکون علی ربا. اور علی کے فخر و مباحات کے لیے بس یہ کافی ہے کہ تو علی کا رب ہے، تو علی کا رب ہے. انت کما احب فجعلنی کما تحب. میرا اللہ علی کی نگاہ معرفت میں، علی کے علم کے مطابق، علی کی معرفت کے مطابق علی کو جیسا رب چاہیے تھا تو ویسا ہے، اب علی کو ویسا بنا جیسے تو چاہتا ہے. کمال ہے، کمال ہے. کہتے کفا بعزن ان اکون لک عبدا. یہی عزت بڑی ہے کہ ہم تیرے عبد ہیں، تیرے سامنے جھکتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھے سجدہ کرتے ہیں. یہ بندگی بہت بڑی بات ہے. اب ذرا تصور کرو، اللہ کہہ رہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اب سنو یہ بندگی کتنی بلند منزل ہے. اس بلند منزل کو ذکر کر کے اللہ اس بندے کو متوجہ کر رہا ہے. اس بندگی پہ قائم رہنا چاہتا ہے نا تو پلٹا. اس ابدیت پہ قائم رہنا چاہتا ہے نا پلٹا. بس کر، جو کر بیٹھا ہے نا اب اس کا راستہ چھوڑ دے. تو پلٹا پلٹا. لا تقنطوا من رحمت اللہ. میری رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ آپ کو توفیق دے اور مجھے بھی قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی. سارے کہہ دو آمین. دعا کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا. ہاں دعا تو کرے نا بندہ. اللہ ہمیں ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھو نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں ایک شخص کا تذکرہ آئے گا جسے قارون کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نام اس کا کیا ہے؟ قارون. سنا ہوا ہے نا نام قارون. بڑا مالدار تھا قارون، بڑے خزانے تھے.
قرآن کے مطابق اتنے خزانے تھے کہ اس کے خزانے کی چابیاں ایک اونٹ کا بار بنتا تھا. اب ذرا بکھر والے بہتر سمجھیں گے نا کہ اونٹ کتنا وزن اٹھاتا ہے, کتنا وزن اٹھاتا ہے, وہ اتنا چابیوں کا وزن اتنا بنتا ہے, ایک اونٹ کا بار بنتا. کتنے خزانے ہوں گے, بڑا مال اللہ نے عطا کیا. اچھا توجہ کرنا, یہاں یہ کسی کو اللہ مال دنیا عطا کر دے تو یہ دلیل نہیں کہ وہ راضی ہو گیا ہے. اللہ, ہمارے ہاں یہ رسم ہے, جس کے پاس زیادہ ماں وہ اللہ بڑا راضی ہے آج کل بھی. اللہ, یہ مال دنیا کسی کے پاس ہو یہ دلیل نہیں ہے کہ اللہ اس میں راضی ہو گیا ہے, اس لیے ڈھیر مال عطا کیا ہے. اس لیے میرے معصوم فرماتے ہیں اللہ دنیا دوست کو بھی دیتا ہے, دشمن کو بھی دیتا ہے. اللہ مال دنیا دوست کو بھی دیتا ہے, دشمن کو بھی دیتا ہے. میرے معصوم فرماتے ہیں اگر مال دنیا کی اللہ کی بارگاہ میں مکھی کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت ہوتی, اللہ اپنے دشمن کو نہ دیتا. مال دنیا اللہ دشمن کو بھی دیتا ہے, اللہ دوست کو بھی دیتا ہے. ہاں, اللہ صرف دین کی سوجھ بوجھ اپنے دوستوں کو عطا کرتا, مال دنیا نہیں. قارون کو مال دنیا ملا, بڑا مال دنیا. اب آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اچھا یہ قریبی کزن بھی تھے, ہاں فرسٹ کزن بھی تھے آپ کی زبان میں نا, فرسٹ کزن تھے. حضرت موسیٰ آئے اور کہا تم ایسا کرو یار, اتنا جو مال تیرے پاس ہے نا اس میں سے 20واں حصہ زکوٰۃ دے دو. کہ واہ, اتنی مشکل سے کمایا ہے. اب آگے مولوی صاحب لینے کے لیے, اور کہتے خمس دے دو جی, کہتے زکوٰۃ دے دو جی, فلان کر دو جی. اتنی مشکل سے میں نے کمایا, کاروبار کر کے تھک گیا ہوں, اب کچھ اکٹھا ہوا ہے تو نظر رکھی ہوئی ہے میرے مال, کوئی نہیں دینا میں نے. حضرت موسیٰ نے بڑا سمجھایا. جب یہ قرآن ہے, قرآن کی لفظ ترجمہ کر رہا ہوں اس کو, جب یہ نہیں نہ مانا حضرت موسیٰ بھی تنگ آ گئے. کہنے لگے میرا اللہ مہربانی فرمانا, اس پہ عذاب نازل کر. یہ دی آکڑ تو بھجے نا. اللہ نے کہا اچھا موسیٰ آج بد دعا تم کرو, سزا ہم دیں گے. یاد رہے میں کہہ رہا ہوں اللہ کو بندوں سے پیار کتنا ہے, اس عنوان سے یہ عرض کر رہا ہوں. حضرت موسیٰ نے دعا کی میرا اللہ زمین پھٹے, قارون زندہ زمین میں اتر جائے. قرآن ہے, زمین پھٹی, ٹخنوں تک زمین میں اتر گئے. جب ٹخنوں تک اترا نا بھی سمجھ آ گئی, تھا تو عقل مند نا. کہنے لگا بھائی موسیٰ یار دیکھو نا ہم فرسٹ کزن ہیں, بھائی ہیں نا, مہربانی کر, آج کے بعد مخالفت نہیں کروں گا, میں دیتا ہوں جتنا چاہتا ہے دیتا ہوں. ہاں, انہوں نے فرمایا نہیں, اب عذاب کے آثار نمودار ہو گئے, توبہ کا وقت ختم ہو گیا ہے. یاد رکھنا توبہ اس وقت تک ہوتی ہے جب تک اللہ کی طرف سے گرفت نہیں ہوتی. جب گرفت آ جاتی ہے, عذاب آ جاتا ہے, پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. توبہ کا دروازہ بند ہے. پھر حضرت نے دعا کی, زمین پھٹی, یہ ٹخنوں تک, یہ گھٹنوں تک زمین میں گیا, پھر پھٹی, کمر تک اترا, پھر پھٹی, سینے تک اترا, 5ویں دفعہ شانوں تک, 6ٹھی دفعہ گردن سمیت اتر گیا. ہر دفعہ معافی مانگتا رہا. 7ویں دفعہ بد دعا کی, زمین پھٹی, یہ زندہ زمین میں اتر گیا, اوپر سے زمین مل گئی. حضرت موسیٰ نے کہا میرا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, میرا دشمن مر گیا. اللہ نے کہا اے موسیٰ تیرا دشمن تھا, میرا بندہ تھا. اللہ اکبر. جس کے لیے تو نے بد دعا کی ہے نا, تیرا دشمن تھا, میرا بندہ تھا. کمال روایت ہے, ارشاد پروردگار ہوا موسیٰ اس نے تجھ سے 7 مرتبہ معافی مانگی, تو نے اسے معاف نہیں کیا.
تجھ سے 7 مرتبہ کہا موسیٰ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ اے موسیٰ بھائی معاف کر دو، اللہ کے نبی موسیٰ معاف کر دو، آئندہ نہیں کروں گا۔ تجھ سے 7 مرتبہ معافی مانگی، تو نے معاف نہیں کیا۔ اگر اسی نیت سے یہی قارون مجھ سے 1 مرتبہ مانگ لیتا، میں اللہ اسے معاف کر دیتا۔ کتنا مہربان ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اب سمجھ آئی اللہ کو یہ بندے کتنے پیارے۔ ان بندوں سے کہہ رہے غلطی کر بیٹھے ہو نا پلٹ آؤ۔ اپنے گھر میں شرم آتی ہے نا میرے گھر آ جاؤ۔ کتنا کریم ہے، میرے گھر کے دروازے کھلے ہیں، آ جاؤ۔ بیٹی کے سامنے، بیوی کے سامنے، بچوں کے سامنے روتے ہوئے شرم آتی ہے، میرے گھر آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ایک شخصیت ہے ہمارے مذہب میں ذرا کم ہے ان کا مقام، کسی دوسرے ہمارے بھائیوں کے ہاں بہت بڑا نام ہے ان کا۔ درس دے رہے تھے، دوران درس انہوں نے کہا کہ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہا کرو، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہا کرو، ایک دفعہ کھل گیا نا ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ توجہ چاہوں گا میں، اسی درس میں خاتون بیٹھی تھی، کھڑی ہو گئی، کہتی ہے قبلہ کیا اللہ بھی اپنے دروازے بند کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ کیا کہہ رہے ہو دروازہ کھٹکھٹاؤ؟ کیا اللہ نے دروازے بند کیے ہیں کبھی؟ اس کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں۔ اس عالم نے اس کا بیان سنا خاتون کا، اتنا انصاف تھا ان میں، وہ ممبر سے اتر آئے، انہوں نے کہا میں کن کو درس دوں جو مجھ سے بہتر اللہ کی معرفت رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اپنے دروازے بند نہیں کرتا، اللہ اپنے دروازے کھلے رکھتا ہے، اپنے بندوں کو بلاتا ہے، میرے بندوں آ جاؤ، غلطی کر بیٹھے ہو نا آ جاؤ، آ کے کہہ دو، معافی مانگ لو معافی، غلطی کر بیٹھے ہیں۔ بڑے بڑے گناہ گاروں کو اللہ نے معاف کیا ہے۔ یہ آپ کے گھر میں ایک اور کتاب بھی ہوگی، مفاتیح الجنان ہے نا، اس میں ہے مناجات 15 مناجات، تقریباً کوئی 40-50 صفحے بعد 15 مناجات، امام زین العابدین علیہ السلام کی مناجات، ائمہ علیہ السلام کی طرف منسوب مناجات، کسی نہ کسی معصوم کی طرف ہے۔ ایک مناجات میں میرے معصوم خدا کی بارگاہ میں کہتے ہیں میرا اللہ، میرے کریم اللہ، اگر تو مجھے معاف کر دے تو یہ پہلا بندہ تو نہیں ہوں گا جس کو تو معاف کرے گا، پہلے کتنوں بندوں کو معاف کیا ہے، یہ میں آخری بندہ تو نہیں ہوں، میرے بعد بھی کتنے بندوں کو معاف کرے گا، میرا اللہ اتنوں کو کیا ہے، اتنوں کو کرے گا، درمیان میں مجھے بھی معاف کر دے۔ اللہ اکبر، کیا مناجات ہے۔ میرا اللہ تیری محبوب ترین شے، میں نے اس کی مخالفت نہیں کی، توحید۔ میرا اللہ تیری مبغوض ترین شے، اس کا میں نے ارتکاب نہیں کیا، شرک۔ میرا اللہ میں نے توحید چھوڑی نہیں، میرا اللہ میں نے شرک کیا نہیں، توحید چھوڑی نہیں، شرک کیا نہیں، اس کے درمیان کوئی ایسی چھوٹی موٹی ہو گئی ہے، میرا اللہ تجھے اپنی رحمت کا واسطہ معاف کر دے۔ کیا کمال ہے مناجات کرنے کا، کیا ڈھنگ ہے اللہ سے بات کرنے کا۔ اور میرے معصومین کی فرامین کی روشنی میں بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے، جب کبھی ہم مناجات ائمہ کی بات کرتے ہیں نا، بھائی وہ تو معصوم تھے،
معصوم کو کیا ضرورت ہے توبہ کرنے کی بھائی؟ میرے معصومین فرماتے ہیں توبہ کا معنی ہوتا ہے خدا کی طرف رجوع کرنا. توبہ ضروری نہیں کہ کسی گناہ کی وجہ سے ہو. توبہ خود ایک الگ منزلت ہے اللہ جسے عطا کر دے. ضروری نہیں ہے گناہ کی وجہ سے توبہ ہو. یہ بغیر گناہ کے بھی خدا کی بارگاہ میں بیٹھ کر اس کی عظمتوں کا ذکر کرنا، اپنی چھوٹی موٹی کوتاہیوں کا ذکر کرنا، یہ ضروری نہیں ہے گناہ کی وجہ سے توبہ ہو. اگر یہ بات ذہن میں آ گئی ہے نا تو میں ایک آج کے زندہ مسئلے کی طرف بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں. یہ توبہ صرف گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتی، اس کی بارگاہ میں قرب کے اضافے کے لیے بھی توبہ ہوتی ہے. اب یاد رکھنا ضروری نہیں کہ آدم نے کوئی گناہ کیا تھا تب توبہ کر رہا تھا، اس کی بارگاہ میں قرب کے لیے توبہ ہے. ہاں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا معصوم گناہ تھوڑی کرتے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. ہاں توبہ ضروری نہیں ہے گناہوں کی وجہ سے ہو. اچھا میری بات پہ یقین نہ ہے نا، چونکہ چھوٹا سا طالب علم ہوں نا، یہ صحیفہ کاملہ ہے نا، ایک اور کتاب قرآن، نہج البلاغہ، مفاتی، اور چوتھی صحیفہ کامل. صحیفہ کاملہ لو، اس کے مقدمے میں علماء نے مقدمے لکھے نا، اس کے مقدمے میں پڑھو گے نا یہ بات وہاں تمہیں مل جائے گی معصومین کے فرامین کی روشنی میں کہ توبہ ضروری نہیں ہے گناہ کی وجہ سے ہو. اب زور لگایا جا رہا ہے، علمی زور. آدم نے جب غلطی کر لی ہے، قرآن کہہ رہا ہے غلطی کر لی ہے، تم کیوں نہیں مانتے ہو بھائی؟ میں اس لیے نہیں مانتا کہ میرے نبی نے، میرے معصوم ائمہ نے کہا ہے آدم معصوم ہے، نبی ہے، غلطی نہیں کرتا، اس لیے نہیں مانتا ہوں. ہاں نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی غلطیاں نہیں کرتے ہیں. توبہ کا یہ معنی ضروری نہیں ہے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے تب توبہ کر رہے ہیں. قرب الہی کے لیے توبہ ہوتی ہے. میرا اللہ میں تیری بارگاہ میں ہوں، مجھے معاف کر دے، مہربانی فرماؤ. اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کوئی گستاخی کی ہے اس نے. جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. گناہ نہیں ہے، غلطی نہیں ہے، نافرمانی نہیں ہے، معصیت نہیں ہے، لیکن کوئی چھوٹا موٹا ایسا کام جو ان کی شخصیت کے مطابق نہیں، اگر وہ بھی ہو گیا ہے یہ سمجھتے ہیں اس پر بھی توبہ کرنی چاہیے، جو گناہ نہیں ہے. میں طالب علم وہاں آپ کے امامیہ کالونی میں باہر بازار میں سڑک پر کھڑے ہو کے سموسے کھاؤں، میں گنڈیری چوسوں آپ کے راستے میں کھڑے ہو کے، میں وہاں ہوٹل سے روٹی کا ٹکڑا لے کے روٹی ایک وہاں چلتے چلتے ہاتھ میں یوں لہرا کے روٹی بھی چلوں، بھوک لگے ساتھ کھاتا بھی جاؤں چلتا بھی جاؤں. یہ میرے وہاں سموسے کھڑے ہو کے کھانا، یہ میرا وہاں گنڈیریاں چوسنا، یہ راستے میں روٹی لے کے چلنا، کس شریعت نے کہا یہ حرام ہے؟ کس نے کہا یہ گناہ ہے؟ کوئی گناہ؟ لیکن میرے اس عمامے، میری اس عبا قبا، میرے اس حلیے، میرا اس لباس، میرے اس منصب کے مطابق نہیں کہ میں ایسا کام کروں. اگر ایسا کر لوں میں کہوں میرا اللہ میری مہربانی فرما، مجھ پہ کرم کر، یہ جو کر بیٹھا ہوں معاف کر دے. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ میں نے کوئی حرام کیا ہے. آدم نے کوئی فعل حرام نہیں کیا. سارے کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہے تنزیہی تھی، نہیں یہ تحریمی نہیں تھی، نہیں یہ تنزیہی تھی، نہیں یہ تنظیمی حرام نہیں ہوتی ہے. ہاں اللہ نے معصوم رہبر عطا کی. تو دوستو یہ مناجات، یہ خدا کی طرف رجوع کرنا، یہ ایک الگ منزل ہے، منصب ہے اللہ جسے عطا کر دے، جسے ذوق مناجات حاصل ہو جائے. ورنہ یہ بھی اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے. آخری بات آپ کی زحمت تمام کروں اور بات آج یہاں رک جائے. ایک بندہ، وہ بڑا اکڑا ہوا بندہ تھا. بعض بندے
تھوڑا سا علم آ جائے نا دماغ میں نا، اچھا علم کو ہضم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ پرانے زمانے میں ہمیں جب استاد پڑھاتے تھے نا، ہمیں استاد یہ کہتے تھے اگر کسی کے پاس 1 پاؤ علم ہونا، اسے ہضم کرنے کے لیے 1 کلو عقل کی ضرورت ہے، ورنہ تو یہ علم اس کو خراب کر دے گا، بگاڑ دے گا، غلط باتوں کی طرف چلا جائے گا نا۔ اللہ اکبر، تھوڑا سا مقام مل جائے بندہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے۔ صبر کرنا، اسے جذب کرنا، اسے حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنا، یہ بڑی بات ہے نا۔ ایک بندہ حضرت موسیٰ کی خدمت میں آ کے کہتا ہے اللہ کے نبی، اللہ کہتا ہے میرے بندے میرے گناہ کریں، میری نافرمانی کریں، میرے معصیت کا ارتکاب کریں، میں ان پہ سزا دیتا ہوں، میں نے فلاں گناہ کیا، میں نے فلاں گناہ کیا، میں نے فلاں گناہ کیا، مجھ پر تو اللہ کا کوئی عذاب نہیں آیا۔ سوچ دیکھیے، سوچ دیکھو، اللہ گناہ گاروں پر عذاب نازل کرتا، میں نے اتنے گناہ کیے، مجھ پر تو کوئی عذاب نہیں آیا۔ جا اللہ سے پوچھ کیوں نہیں عذاب دیتا۔ حضرت موسیٰ کوئی طور پہ کہا کہ میرا اللہ، تیرا ایک بندہ ایسی باتیں کرتا ہے، اللہ اکبر، تیرا ایک بندہ ایسی باتیں کرتا ہے، میں نے گناہ کی، اللہ تو عذاب نہیں دیتا۔ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ اسے جا کے کہو ہم نے عذاب نازل کر دیا ہے، اسے پتہ نہیں چلا۔ حضرت موسیٰ نے کہا میرا اللہ وہ کون سا عذاب ہے جو اس پہ نازل ہو گیا اسے پتہ ہی نہیں چلا؟ وہ مڑ کے مجھ سے پوچھے گا میں کیا جواب دوں؟ مجھے بتانا وہ کون سا عذاب اس پہ نازل ہوا ہے جو اس کو پتہ نہیں چلا۔ میرے اللہ نے کہا موسیٰ اسے جا کے کہہ دو اس کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے اس کے دل سے لذت مناجات کو سلب کر لیا۔ طبی عذاب ہے، مناجات کی لذت ختم ہو جائے، دعا کرنے کو جی نہیں چاہتا، اللہ سے مانگنے کو جی ہی نہیں چاہتا، سجدے کو جی نہیں چاہتا، یہ عذاب الہی ہے۔ اب سمجھو مناجات ضروری نہیں ہے توبہ گناہ کے بدلے میں ہو، اس کے قرب کے لیے ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ کا کرم، کل یہیں پہ بات ختم ہوئی تھی نا، یہ اللہ کا کرم ہے کہ توبہ بھی کرنا چاہتے ہو نا، بوڑھے ہو گئے ہو نا، شرم آتی ہے نا اکیلے آتے ہوئے، نہ آؤ اکیلے۔ میں کسی بندے کو شرمندہ تو نہیں کرتا، گناہ گاروں کو بھی شرمندہ نہیں کرتا، کہ شرمندہ نہ ہو، اکیلے نہ آؤ، 14 میں سے کسی کا دامن پکڑ کے آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی ہے، پیغمبر کا صحابی، اس سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ کر بیٹھا، پیغمبر نے کسی کام سے منع کیا تھا، وہ کام کر بیٹھا۔ اب وہ پیغمبر سے چھپتا پھرتا تھا، پیغمبر کے سامنے نہیں آتا تھا، نماز میں بھی آتا نا تو پچھلی صف میں کھڑا ہوتا، جیسے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوتی، نماز ختم ہوتی، وہ دور سے وہیں پیچھے سے ہی بھاگ جاتا، پیغمبر کا سامنا کروں گا شرمندگی ہوگی۔ ایک دن مدینے کی گلی میں آ رہا تھا، حسنین کریمین کو دیکھا، دونوں شہزادے اس گلی میں ہیں، شہزادوں کو روکا، ایک کو دائیں کندھے پہ بٹھایا، ایک کو بائیں کندھے پہ بٹھایا، اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، مسجد میں سیدھا آیا جہاں پیغمبر بیٹھے تھے، ایک کندھے سے ایک شہزادے کو اتارا، دوسرے کندھے سے دوسرے شہزادے کو اتارا، اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، ہاتھ نہیں اٹھا رہا، کہتا یا رسول اللہ دیکھو میں یہ اکیلے آتے ہوئے شرم آ رہا تھا، میں 2 وسیلے لایا ہوں۔ اللہ اکبر، میرا اللہ میرے رسول یا رسول اللہ میں 2 وسیلے لایا ہوں، تجھے انہی کا واسطہ، اب مجھے معاف کر دے، اب مجھے معاف کر دے۔ میں نے پڑھا پیغمبر نے حسنین کریمین کو اپنی گود میں بٹھا کے کہا میرے لال، میرے بچوں، میں نے تمہاری وجہ سے اسے معاف کر دیا ہے نا۔ اللہ بھی کہتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اکیلے آتے ہوئے شرم آتا ہے نا، نہ آؤ، تم 14 میں سے نا کسی کا دامن پکڑ کے آ جاؤ، ہاں دامن پکڑ کے آ جاؤ، ہاں اکیلے نہ آؤ، 14 میں سے کسی کا
دامن. ہاں یا وجیہتن عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ، یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. کسی معصوم کا دامن پکڑ لو، کسی معصومہ کا دامن پکڑ لو، اور اگر ان کا دامن پکڑتے ہوئے شرم آئے نا، اللہ نے وسیلے بہت بنائے ہیں نا، تو کہہ دے میرا اللہ تجھے شام کی قیدن زینب کا واسطہ، اجرکم اللہ. ہاں میرا اللہ جو رات کے پہرے میں، رات کے اندھیرے میں نانا کی قبر پہ جانے کی عادت تھی نا، میرا اللہ اس کا واسطہ مجھے معاف کر دے. 5 سال کی عمر ہے، 5 سال کی. صاحب معالی و سبتین نے لکھا ہے 5 سال کی عمر ہے زینب کبریٰ کی. ہاں اپنے بابا سے کہتی ہے بابا جان آج میرا جی چاہتا ہے نانا کی قبر پہ جاؤں. میرے آقا علی فرماتے ہیں زینب تو زینب ہے، باہر دن ہے، رات کی تاریکی چھا جانے دے. اور جب رات چھا گئی نا، آگے آگے چلے علی، پیچھے پیچھے چلی زینب کبریٰ، چادر پہنی ہوئی، رات کا اندھیرا، بابا کا سایہ سر پہ ہے. لکھا ہے مورخین نے جیسے ہی علی پیغمبر کے روضے پہ آئے ہیں نا، دوڑ کے چراغوں کو بجھایا. میرے مولا رات کا اندھیرا ہے، آپ کا سایہ ہے، نانا کا روضہ ہے، چراغ کیوں بجھا رہے ہو؟ کہ ہو سکتا ہے کوئی زائر آیا ہو، اس کی نظر میری زینب کے قد پہ نہ پڑ جائے. میں کہوں گا یا علی مدینہ، رات کا اندھیرا، نانا کی قبر، چادر پہنی ہوئی 5 سال کی زینب، آج یہ برداشت نہیں ہے کوئی زینب کا قد دیکھے. وہ منظر کیسے برداشت کرے گا جب یہی زینب ہوگی، ہاتھوں میں رسیاں ہوگی، گلے میں رسی ہوگی، شرابی کا دربار ہوگا اور ظالم پوچھ رہا ہوگا علی کی بیٹی بتا سب سے زیادہ مصائب کہاں پہ آئے. اللہ اکبر، کتنی بڑی مصیبت ہوگی. اور یزید اشارے کر کے پوچھتا ہے علی کی بیٹی سب سے بڑی مصیبت تیرے پاس کس وقت آئی، کہاں آئی؟ میری آقا زادی نے کہا یزید سب سے بڑی مصیبت یہ ہے مجھے زینب کو تیرے ساتھ بولنا پڑ گیا. اللہ اکبر، میں تو بابا کے ساتھ بھی کم بولتی تھی، تیرے سوالوں کے جواب دینے پڑ گئے. زینب کبریٰ، میرا اللہ اس کا واسطہ کتنی مظلوم ہے. صرف ایک جملہ آپ کو پتا ہے، میں لمبا مصائب نہیں پڑھتا. کتنی اجڑی علی کی بیٹی، کتنی بے بس ہوئی علی کی بیٹی. جب واپس مدینے آئی ہے نا، آپ کا یہ شہر ہے، آپ کا یہ امامیہ کالونی ہے، کوئی 5 سال کے بعد بھی کسی کی بہن واپس آ جائے نا، بھائی کو پوچھنا نہیں پڑے گا کہ میری ان میں سے بہن کون ہے. اور کوئی اتنی اجڑی ہے علی کی بیٹی، جب مدینے واپس آئی ہے سگا بھائی محمد حنفیہ کہتا ہے زین العابدین بتا ان میں سے میری بہن زینب کون سی، ان میں سے میری بہن زینب کون سی ہے؟ کہ وہ سفید سر والی تیری بہن زینب ہے. محمد حنفیہ آگے بڑھے، میری آقا زادی نے اپنے ہاتھوں کو چادر میں چھپانا چاہا. محمد حنفیہ نے پوچھا میری بہن ہاتھ کیوں چھپا رہی ہے؟ کہ تو غیور ہے، میرے ہاتھوں پر ابھی تک رسیوں کے نشان ہیں، مجھے رسیاں پہنائی گئی، مجھے بازاروں میں پھرایا گیا، مجھے درباروں میں لے جا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.